أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. میم سجدہ کی آیت نمبر 4، 5 اور 6، یہ 3 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل اس سورت کا آغاز ہوا تھا اور اس کی ابتدائی 3 آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اور تذکرہ ہوا کہ اللہ پاک نے اس قرآن کریم کو اپنی طرف سے اتارنے کا تذکرہ فرمایا۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اس کتاب کو میں نے اتارا ہے، اس ذات نے اتارا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس بات میں کسی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ریب عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ترجمہ بامحاورہ طور پہ تو صحیح ہے، لیکن باعتبار لغت عربی کے یہ ترجمہ جاندار نہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ لفظ شک یہ خود عربی کا لفظ ہے، قرآن کریم میں استعمال بھی ہوا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو اللہ فرماتے لا شک فیہ، لیکن ریب کا لفظ استعمال کیا، اس کا درجہ شک سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں بھئی اس میں کوئی شک نہیں، اور ایک ہے ہم کہیں اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی، تو بات زیادہ جاندار ہو جائے گی نا، اس لیے ریب استعمال کیا۔ اور سورہ بقرہ میں بھی آپ دیکھیں نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں بھی ریب فرمایا، شک نہیں فرمایا۔ تو قرآن کریم اللہ پاک کی بارگاہ سے آیا، فرمایا اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن جو منکرین تھے، جو نہ ماننے والے تھے، ان کی عقل میں یہ بات اتر نہیں رہی تھی۔ تو کبھی کہتے تھے آپ، ایک لوہار تھا مکہ مکرمہ میں، اور اس کا نام کل کے درس میں آیا، کسی کو یاد ہے کیا نام تھا؟ بلعام لوہار کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے پیغمبر جا کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ سب باتیں ان سے سیکھ کے آتے ہیں۔ بالکل عقل کے خلاف ہے۔ ایک آدمی جس کا سارا دن لوہا مارنے کا، لوہا کوٹنے کا، لوہا کاٹنے کا، لوہا جوڑنے کا کام ہے، وہ ایسا عالی کلام وہ کہاں سکھائے؟ تو انہوں نے اس بات کا انکار کیا، تو اللہ پاک نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ اب جو آج کی آیات ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اس لیے کہ بہت ساری باتوں کا انکار صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں سامنے والے کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ انسان کہتے ہیں بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ تو منکروں نے، کافروں نے، مشرکین مکہ نے اللہ پاک کی ذات کو اپنی طرح سمجھا اور کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بھئی کوئی کتاب آسمان سے چلی ہے، کوئی فرشتہ لایا ہے اور لوح محفوظ سے آیا ہے، اور یہ ہے اور یہ، کہا بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کی طاقت پر یقین نہیں تھا ان کو، اور اللہ کو اپنے جیسا سمجھا۔ تو اللہ پاک نے اپنی ذات کا تعارف فرمایا، اپنی طاقت کو بیان فرمایا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا خلق السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی اور اس کے درمیان کے خلا کو بھی، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، 6 دنوں میں۔
اب اللہ پاک تو 6 سیکنڈوں کے بھی محتاج نہیں، لیکن فرمائے یہ پوری کائنات اور درمیان کا نظام یہ کتنے دنوں میں بنا؟ 6 دنوں میں۔ اب اس 6 دنوں میں کیا حکمت ہے؟ یہ بات پہلے بھی بارہا آ چکی ہے دوستوں، لیکن پھر بھی انسان کوئی بہت بڑا کام ہو جس کے لیے صدیاں چاہیے، یا صدیاں نہیں تو سالوں چاہیے، لیکن وہ سالوں کا کام دنوں میں ہو جائے، انسان کہے بھئی واقعی کوئی طاقت تو ہے۔ فرمائے 6 دنوں میں بنائی۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ کی ذات عرش پہ جلوہ افروز ہو گئی۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اور تم سب کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی سفارشی۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہی ذات ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، جو آسمانوں سے لے کر زمین تک۔ مفسرین نے لکھا اس سے مراد کیا ہے؟ کل جہاں، پورے جہان، پورے کائنات کے معاملات کی تدبیر کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ یہ سب اللہ کے حکم سے معاملات چل رہے۔ ثم یعرج الیہ، اور پھر یہ جو سارے معاملات ہیں اللہ کے حکم سے بن رہے، ان سب کے سب کا حساب اللہ کی طرف اٹھایا جائے گا۔ فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، کہ جس ایک دن کی گنتی تمہارے شمار کے اعتبار سے 1 سال کے برابر، ایک دن 1 سال کے برابر ہے تمہاری گنتی کے اعتبار سے۔ تو اس سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ ذالک، یہی ذات ہے عالم الغیب والشہادہ، جو پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، العزیز، وہ غالب بھی ہے، الرحیم، وہ رحم کرنے والا بھی۔ تو اللہ پاک نے اپنی کچھ قدرت اور طاقت کا تذکرہ فرمایا۔ اس انسان کا ذہن قریب ہو جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی ذات ہماری طرح نہیں، اس نے کل کائنات کو، چاہے وہ آسمان ہے، زمین ہے، اس کے درمیان کی دنیا ہے، اس کو 6 دنوں کے اندر اللہ پاک نے تخلیق فرمایا، اور یہ سب کچھ کر کے پھر اللہ پاک اپنے عرش پہ مستوی ہو گئی۔ ثم استوى علی العرش، اللہ کی ذات عرش پہ جلوہ افروز ہو گئی۔ یہ محفوظ ترجمہ ہے دوست، اس لیے کہ اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ اللہ پاک کی ذات عرش پر بیٹھ گئی تو بہت بڑی غلطی ہو جائے گی، اس لیے کہ بیٹھنے کے لیے مکان چاہیے۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، تو کوئی کہے گا جی میں صف اول میں بیٹھا ہوں، میں صف سوم میں بیٹھا ہوں، میں آخری صف میں بیٹھا ہوں، تو جلوس کے لیے مکان چاہیے، اور جہاں مکان ضروری ہو جائے تو وہ ذات محتاج ہو جائے گی، اور اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے دوستو۔ تو اگر ہم اللہ کے لیے جلوس ثابت کریں، جلوس کہتے ہیں بیٹھنے کو، بیٹھنے کو جلوس کہتے ہیں، ہمارے ہاں الٹا ہے نا، کہتے ہیں جلوس نکل رہا ہے، لوگ چل رہے ہیں نا، کہتے ہیں جلوس ہے، حالانکہ عربی میں جلوس کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنے کو۔ بہت ساری چیزیں الٹی ہیں ہمارے ہاں، ان میں یہ لفظ بھی ہے۔ تو اللہ کے لیے جلوس کو ثابت کرنا، یہ اللہ کی ذات کو نعوذ باللہ محتاج بنانا ہوگا، اور اللہ کی ذات احتیاج سے پاک ہے۔ اسی لیے میں صرف ایک عرض کرنے کے لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس دنیا میں جتنے باطل فتنے پیدا ہوئے، ان میں ایک ایسا فتنہ بھی تھا جن کو مجسمہ کہتے ہیں۔ مجسمہ، جسم کا جو لفظ ہم کہتے ہیں نا، تو باقاعدہ ایک فرقہ دنیا میں پیدا ہوا جس کا نام کیا تھا؟ مجسمہ۔ اور اس کو مجسمہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت ثم استوى علی العرش، یہ قرآن میں کئی جگہوں پر یہ الفاظ ہیں، اس کو لے کر کے اللہ کی ذات کے لیے ثابت کیا جسم کو، کہ اللہ کے لیے بھی جسم ہے۔ بھائی کیوں جسم ہے؟
کہا جسم اس لیے کہ اللہ خود فرماتے کہ میں جا کے عرش پہ بیٹھ گیا، تو بھئی جو بیٹھے گا اس کے لیے جسم چاہیے، جسم کے لیے جگہ چاہیے، تو مجسمہ کی بنیاد پڑ گئی، ایک فرقہ باقاعدہ دنیا میں چلا ہے۔ اور ہمارے ہاں گنتی کے علماء ہیں، گنتی کے گنے چنے علماء ہوتے ہیں جو استواء علی العرش کے مسئلے پر عبور رکھتے ہیں۔ دوستو یہ اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا ہم اس کو بیان کر گئے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ہماری سمجھ اتنی بڑی نہیں ہے، اپنی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ استواء علی العرش کا مسئلہ بھی ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، بعض علماء ہی اس کو سمجھا پاتے ہیں، اس فن کے ماہر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے آسان یہ کہ ہم اپنے اکابر کی تشریحات کو قبول کر لیں، بوجھ ہی ہٹ جائے گا۔ تو ہم کہیں گے ثم استوى علی العرش، پھر اللہ کی ذات عرش پہ کیا ہو گئی؟ جلوہ افروز ہو گئی۔ اب کیسے جلوہ افروز ہو گئی وہ اللہ اپنی شان کے مطابق جانتے ہیں، ہم اس کھود کرید میں نہیں پڑتے۔ تو اللہ پاک نے اپنی طاقت کو ذکر فرمایا، 6 دنوں میں یہ ساری دنیا بنی ہے، پھر اللہ پاک عرش پہ جلوہ افروز ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ اس ذات کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ تمہارا کوئی شفیع ہے۔ ولی اور شفیع میں فرق ہے دوست۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو مدد کر سکے، مددگار ہو، اور شفیع اس کو کہتے ہیں جو کہ سفارش کر سکے۔ شفیع سفارشی، ولی مددگار۔ اس لیے اگر لفظ ولی کو مددگار کے معنی میں لیا جائے، بہت غور سے سنیں، اگر لفظ ولی کو مددگار کے معنی میں لیا جائے تو یہ صرف خاص ہوگا کس ذات کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے علاوہ لفظ ولی بمعنی مددگار کسی اور ذات کے لیے نہیں بولا جا سکتا، چاہے وہ انبیاء علیہم السلام بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر لفظ ولی بمعنی دوست کے ہو تو وہ اللہ کے مقربین کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے دوست وہی ہیں جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ یہ سب جگہوں پر لفظ ولی استعمال ہوا، لیکن کس معنی میں استعمال ہوا؟ دوست کے معنی میں استعمال ہوا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ تمہارا کوئی سفارشی ہے، کوئی نہیں۔ یہ بات اللہ پاک نے فرمائی اس لیے کہ مشرکین کے اندر ایک تصور چل رہا تھا، اور یہ تصور آج تک جاہلیت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں، وہ اللہ کے مقابلے میں معبودان باطلہ کو بناتے تھے، اور ان کو بنانے کے بعد انہوں نے ان کے درجے رکھے۔ بعض کا درجہ اتنا بڑا رکھا، کہا کہ یہ تو ہمارے مددگار ہیں۔ کیا مطلب؟ کہا اگر ان کے سامنے ہم بیٹھے تو یہ ہمارے رزق کا کام بھی کریں گے، ہماری خوشی کا کام کریں گے، ہمیں اولاد دینے کا کام کریں گے، ہماری تکلیف و غموں کو دور کرنے کا کام کریں گے۔ تو اللہ کی ذات تو درمیان سے بالکل انہوں نے ہٹا دی، مائنس کر دی، سارا کام کا یہیں سے ہو رہا ہے۔ تو جو نعوذ باللہ اللہ کے غیر کے دروازے پر اتنا اعتماد کر لے گا، اس کو اللہ کی ذات کی ضرورت کہاں ذہن میں بیٹھے گی؟ یہ ہے ہی نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کتنا بڑا طبقہ اس امت کا ایسا ہے کہ جو اپنے معاملات اور مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے مسجد نہیں آئے گا، مصلی نہیں بچھائے گا، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت نہیں پڑھے گا، کہیں اور آپ کو کھڑا ہوا روتا ہوا نظر آئے گا، کہے گا بھئی یہاں آیا ہوں تاکہ میرا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ یعنی اتنی ہماری بری حالت۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا نا، ہمارے ایک بزرگ بیان میں فرمانے لگے کہ میں حرم شریف میں طواف کر رہا تھا، حرم میں طواف کر رہا تھا، تو ایک پاکستانی برابر میں دوسرے کو فون پہ بات کر رہا ہے، تو
اب حضرت کو آواز آ رہی ہے، جیسے انسان قریب میں بات چیت کر رہا ہے، تو اس پاکستان والے ساتھی نے پوچھا ہوگا کہ بھئی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو کہا کہ طبیعت صحیح نہیں ہے، طبیعت صحیح نہیں چل رہی میری یہاں پر، اور آپ جو ہے نا فلاں مزار پہ جا کر میرے حق میں دعا کر دیں تاکہ میری طبیعت صحیح ہو جائے۔ یہ آدمی کھڑا خود کہاں پر ہے؟ خانہ کعبہ میں کھڑا ہے، حرم مکی میں کھڑا ہے، اللہ کا گھر اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن ایمان کی کیفیت اور حالت دیکھیں کہ میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کہاں پہ کرو؟ فلاں۔ میں اس دربار کا نام نہیں لے رہا، بہت بڑے پاکستان میں اللہ کے ولی کی ایک جگہ ہے، ان کی ولایت اور مقام میں ذرہ برابر شک نہیں، لیکن ہمارے ایمان کا جنازہ اس طرح نکلا ہوا ہے کہ حرم مکی میں اور خانہ کعبہ میں طواف کے دوران ایک انسان مانگنے کے لیے کسی غیر اللہ کے دروازے کا راستہ اس کو بتا رہا، یہ ہو جاتا ہے دوستو۔ اسی طریقے سے ایک درجہ انہوں نے دیا کس کا؟ سفارشی کا، کہا کہ یہ وہ ہیں جو قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ دیکھیں بات کو سمجھیں، شفاعت اس امت کا عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے مقربین کو اختیار دیں گے، یہ اختیار ذاتی نہیں، اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ جس کے حق میں سفارش کرنا چاہیں تو اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ انبیاء کو بھی ملے گا، سب سے بڑھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب کائنات ہیں، آپ کی شفاعت سب سے زیادہ وسیع ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صحابہ کو ملے گی، اولیاء کو ملے گی، تابعین کو ملے گی، نیک لوگوں کو ملے گی، اور بڑی تفصیل حدیث پاک میں آتی۔ وہ شفاعت جو ہے دوستو، اس شفاعت کو کہتے ہیں شفاعت فضلیہ، اور ایک شفاعت کا تصور اور کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں شفاعت قہریہ۔ دونوں میں فرق ہے، ایک ہے شفاعت قہریہ، ایک ہے شفاعت فضلیہ۔ قہری کے معنی آتے ہیں زبردستی کے، فضلی کے معنی آتے ہیں بطور فضل اور احسان کے۔ اللہ پاک قیامت کے دن انبیاء کو، صحابہ کو، اولیاء کو، نیک لوگوں کو شفاعت کا اختیار دے دیں گے۔ آپ بتائیں یہ شفاعت زبردستی والی ہوگی یا اللہ کے فضل والی ہوگی؟ اللہ کے فضل والی، اس لیے کہ وہ سب اس شفاعت میں اللہ کے محتاج ہیں۔ مشرکین مکہ کا تصور تھا، اور وہ آج تک بعض تصورات ہیں، وہ شفاعت قہریہ۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے تھے ہم کچھ بھی اس دنیا میں کر لیں، کچھ بھی کر لیں، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے لے کر بڑے سے بڑا گناہ ہے، لیکن یہ ہمارے وہ بنائے ہوئے نعوذ باللہ معبود ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے زبردستی ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کر دے، اور کوئی ان کو نہیں منع کر سکے گا۔ اب بتائیں اس شفاعت اور اس سفارش کے ہم قائل ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ تو کفر ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو اتنا طاقتور بنا دینا کہ اللہ نہ بھی چاہے تو یہ زبردستی مجھے لے جائے گا۔ یہ شفاعت قہریہ ہے۔ قرآن کریم جس شفاعت کی نفی کرتا ہے وہ شفاعت کون سی ہے؟ شفاعت قہریہ۔ اور قرآن اور حدیث جس شفاعت کو ثابت کرتا ہے وہ ہے شفاعت فضلیہ۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں، پھر کبھی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی کہ بھئی ایک جگہ پہ شفاعت ثابت ہے، ایک جگہ پہ انکار ہے۔ ہم کہیں گے دونوں باتیں الگ الگ ہیں، انکار شفاعت قہریہ کا ہے اور اس بات شفاعت فضلیہ کا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے تو یہ بت ایسا کر دیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں کتنے ناعاقبت اندیش مسلمان کلمہ گو لوگ ہیں، وہ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، معصیت پہ معصیت کرتے ہیں، کوئی چھوٹی بڑی چیز کو نہیں چھوڑتے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان سے اگر کہا جائے یا کوئی ان سے پوچھ لے وہ کہتے ہیں مسئلہ ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، ہم تو فلاں کے پلے سے بندھے ہوئے ہیں، فلاں کا پٹا ہمارے گلے میں، بس ہم بخشے بخشائے۔ قیامت کے دن وہ ہمارا ہاتھ پکڑیں گے اور سیدھا جنت کے اندر ڈال دیں۔
اتنا آسان کر دیا ہے اور اتنا جری بنا دیا اللہ کے مقابلے میں. اس کا نتیجہ یہ کہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ نماز چھوٹ گئی، شراب ہے، چرس ہے، نشے ہیں، بدکاریاں ہیں، مرد و زن کا اختلاط، سب کچھ چل رہا ہے، پھر بھی بخشا ہے. تو توبہ اور پناہ مانگنی چاہیے ایسی چیزوں سے. اور یہ اسی لیے پیدا ہوئی کہ اس امت کے بہت بڑے طبقے کو دین کے اور علم کے صحیح ماحول سے کاٹ دیا گیا کہ بھئی ان کے کان میں اگر قرآن چلا جائے، ان کے کان میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان چلا جائے، حق بات چلی جائے، تو پھر تو میری دکان کیسے چلے گی، میری دال روٹی تو بند ہو جائے گی. چلو وہ آ کے اس کو بالکل کاٹ دو. اور یہ سب کچھ کرتا رہے، غیر شرعی بال بھی رکھے، غیر شرعی چیزیں بھی پہنے، لیکن اس کو کہا جائے کہ فکر کوئی نہیں کرنا، جنت تو بنی ہمارے لیے. یہ گمراہ کن تصورات اس زمانے سے چلے ہیں اور آج تک اس امت میں یہ پنپتے ہیں. کہیں کمزور ہیں، کہیں زیادہ ہے. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، قرآن کریم سے تعلق بہت ضروری ہے. قرآن کریم کے دروس اور قرآن کے حلقوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو اللہ کے کلام سے صحیح طریقے سے سمجھ جائیں. اور جب تک مسلمان اللہ کے کلام سے تعلق نہیں جوڑے گا دوستو، دین کے حلقوں سے نہیں جوڑے گا، مسجدوں کے ماحول سے نہیں جوڑے گا، ایسی غلط اور واہیات خرافات مجلسوں میں جڑے گا، اپنے ایمان کو، عقیدے کو، سب کچھ کو تباہ و برباد کر کے پھر بھی یہی سمجھے گا جی میں کنفرم جنتی ہوں، مجھے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں. تو کتنی بڑی مصیبت ہے. اس لیے نعمت ایمان کی قدر اور صحیح ماحول کی قدر اور قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط سب کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.